ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین دا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس خالق و مالک نے سانو فجر با جماعت نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک دی بار کے اندر دعا ہے اللہ پاک سانو سب نو نماز پنجگانہ با جماعت کبیر اولن ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ احباب عزیز وقار، آج 15 رمضان المبارک ہے اور 15 رمضان المبارک کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ آپ بڑے بردبار، عزت و شان والے، قربکار، صاحب جاہ و چشم تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنہ و فساد اور خون ریزی کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ سخاوت میں بے بدل تھے۔ بسا اوقات ایک شخص کو 1,00,000 درہم عطا فرما دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر سواری کے 25 حج ادا فرمائی، جس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ اعلیٰ قسم کے اونٹ آپ کے ساتھ ہوتے تھے لیکن آپ ان پر سوار نہیں ہوتے تھے اور باپیادہ راستہ طے فرمایا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا فرمایا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور مجمع الزوائد میں حدیث پاک موجود ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حسن و حسین دونوں کو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے کندھوں پہ سوار ہیں، سرکار کے کندھوں پہ سوار ہیں۔ فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ کتنی اچھی سواری ہے، تو سرکار نے فرمایا عمر سواری اچھی ہے، سوار بھی تو اچھے ہیں، سوار بھی تو اچھے ہیں۔ اور مجمع الزوائد میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرور کونین حالت نماز سجدے میں تھے، امام حسن اور حسین آئے اور پشت مبارک پر چڑھ گئے، بس آپ نے ان کی خاطر سجدہ طویل کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا۔ نماز سے فراغت کے بعد عرض کیا گیا، اے اللہ کے نبی کیا سجدہ طویل کرنے کا حکم آ گیا؟ فرمایا نہیں، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین میری پشت پر چڑھ گئے تھے، میں نے یہ ناپسند کیا کہ جلدی کروں، اس لیے میں نے سجدہ لمبا کر دیا۔ کون؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ تاریخ الخلفاء میں نقل فرماتے ہیں، جسے امام بہقی امام ابن عساکر نے حشام کے والد کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تنگی کا شکار ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر سال 1,00,000 درہم سالانہ بطور وظیفہ دیا کرتے تھے،
تو اس سال تاخیر ہو گئی، جس کے سبب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگی کا شکار ہو گئے۔ آپ نے امیر معاویہ کی یاد دہانی کے لیے اپنی حالت پر مبنی ایک رکا لکھنا چاہا، قلم دوات طلب کیا، لیکن آپ پھر رک گئے، نہ لکھا۔ اسی روز نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سرکار خواب میں تشریف لائے، سرور کونین نے فرمایا اے فرزند کیا حال ہے؟ آپ نے عرض کیا آقا میں اچھا ہوں لیکن تنگ دست ہوں، میں اچھا ہوں لیکن تنگ دست ہوں۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اسی غرض سے دوات منگوائی تھی کہ تم ایک مخلوق سے اس سلسلہ میں کچھ کہو، کسی مخلوق سے اس سلسلہ میں کہو، مخلوق سے مانگو۔ امام حسن نے عرض کیا یا رسول اللہ ارادہ تو یہی تھا، اب آپ فرمائیے میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا تم یہ دعا پڑھا کرو، جس کا ترجمہ کہ الہی میرے دل میں اپنی آرزو پیدا کر دے، دوسروں سے میری تمنائیں اس طرح ختم کر دے کہ میں کسی سے پھر تیرے سوا امید وابستہ ہی نہ رکھوں۔ الہی میری قوتوں کو کمزور نہ بنا، میرے نیک اعمال کو کوتاہ نہ کر، مجھ سے اعراض نہ فرما، تو اپنے فضل و کرم سے مجھے توکل و توفیق کی ایسی قوت عطا فرما کہ میں کسی مخلوق کے پاس اپنی حاجت نہ لے کے جاؤں، تو ہی میرے مسائل کو حل فرما اور مجھے وہ سب کچھ دے دے جو اب تک پچھلے یا آنے والے شخص کو نہیں دیا۔ اے رب العالمین مجھے یقین کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے یہ دعا ایک ہفتہ تک نہ پڑھی ہوگی۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے یہ دعا ایک ہفتہ تک نہ پڑھی ہوگی کہ حضرت امیر معاویہ نے مجھے 1,00,000 درہم کے بجائے 5,00,000 درہم بھیجے۔ پہلے 1,00,000 بھیجتے تھے، جب یہ دعا پڑھی امام حسن فرماتے ہیں پھر 1,00,000 کی بجائے 5,00,000 درہم آپ نے بھیج دیے، جس پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو اپنے یاد کرنے والوں کو فراموش نہیں فرماتا اور اپنے مانگنے والوں کو محروم و نا امید نہیں فرماتا۔ اور فرماتے جس دن یہ رقم آئی اس روز رات کو میں نے پھر سرور کونین کو خواب میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دریافت فرما رہے ہیں کہ حسن کیسے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اچھا ہوں، اور اس کے بعد میں نے تمام واقعہ عرض کیا۔ آپ نے سماعت فرما کر ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہونا اور مخلوق سے التجا نہ کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات کیا کامل یقین تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی غیب سے مدد فرمائی۔ یقیناً جو لوگ فقط اپنے پروردگار سے اپنی امیدیں رکھتے ہیں ان کا رب ان کو کبھی مایوس نہیں کرتا، انہیں اتنا دیتا ہے کہ وہ خود بھی کھاتے، اپنے گھر والوں کو کھلاتے اور مخلوق میں بھی تقسیم فرما دیتے ہیں۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 400 پر نقل ہے کہ امام حسن نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ جس وقت آپ نے خواب بیان کیا تو اہل بیت اطہار بہت خوش ہوئے، لیکن جب حضرت سعید بن مسیب نے خواب سنا تو انہوں نے تعبیر یہ بتائی کہ اگر آپ کا خواب سچا ہے تو آپ کی زندگی کے چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس خواب کو دیکھنے کے بعد آپ کو زہر دے دیا گیا جس کے باعث آپ شہید ہو گئے۔ بعض جاہل اور بدبخت یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن کو زہر حضرت امیر معاویہ نے دیا تھا معاذ اللہ، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے زہر نہیں دیا تھا، کیونکہ آپ تو محب اہل بیت تھے اور ہر سال 1,00,000 درہم امام حسن کو بطور وظیفہ پیش کرتے تھے، تو آپ بھلا کس طریقے سے زہر دے سکتے تھے؟ یہ بات بدقیامتی پر مبنی ہے، کیونکہ امام حسن کو بھی خود خبر نہیں تھی کہ مجھے زہر کس نے دیا۔ امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا نا کہ بھائی مجھے بتائیں کہ وہ کون ہے جس نے آپ کو زہر دیا؟ تو آپ فرماتے ہیں
اے حسین میں آپ کو کس طرح بتا دوں؟ اگر تو میں آپ کو اس بندے کے بارے میں بتا دوں، اگر اس کے بارے میں میرا شک غلط ہوا تو پھر میری وجہ سے ایک وہ بندہ قتل ہو جائے گا جو بے گناہ ہے، اور اگر حسین بندہ وہی ہوا تو فرمایا حسین میں تمہیں پھر بھی نہیں بتاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تجھ سے بہتر انتقام لینے والا ہے۔ ان کا تو عقیدہ یہ تھا۔ تو حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون تھا، اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ آپ کو شک تھا، یقین نہیں تھا، اس لیے بھی نہیں بتایا۔ تو جب آپ کو یقین نہیں تھا تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زہر سیدنا امیر معاویہ نے دیا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہے، اور سرکار کے محبوب ہیں۔ ان کے بارے میں یہاں تک ہے، حدیث پاک میں موجود ہے کہ ایک دن نا آپ اپنی بہن کے گھر، جو کہ سرکار کی زوجہ تھی، لیٹے ہوئے تھے چادر اوڑھ کے، تو سرکار تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدنا امیر معاویہ لیٹے ہوئے ہیں۔ حالانکہ سرکار تو غیب کی خبریں دینے والے ہیں تعلیمی امت کے لیے، اور سیدنا امیر معاویہ کی شان بتانے کے لیے آپ نے فرمایا اے میری زوجہ یہ کون لیٹے ہوئے ہیں؟ آپ کی زوجہ سیدنا امیر معاویہ کی بہن عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے بھائی امیر معاویہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس سے پیار ہے؟ کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ عرض کرتی یا رسول اللہ میرے بھائی ہیں، میں کیوں نہ محبت کروں، یعنی میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اے میری زوجہ تم اکیلی ہی محبت نہیں رکھتی، امیر معاویہ وہ ہے جس سے میں بھی پیار کرتا ہوں، میرا رب بھی بڑا پیار کرتا ہے۔ تو جو رب کا اور رب کے رسول کا محبوب ہو تو وہ امام حسن کو زہر کس طرح دے سکتا ہے؟ تو آپ نے زہر نہیں دیا تھا، اور امام حسن نے بھی کمال کر دیا، فرمایا حسین میں تمہیں نہیں بتا سکتا، تو اس کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا اگر تو میں اس کو شک کی بنا پر تمہیں بتا دوں اور بندہ قاتل نہ نکلے تو نہ حق میری وجہ سے قتل ہو جائے گا، اور اگر میں بتا دوں اور ہو کوئی تو فرمایا پھر میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، اللہ بہتر انتقام لینے والا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔